صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہنم کا۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب خدا، اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالے گا، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالے گا، تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالے گا، دوسرے درجے میں اللہ تبارک تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے، دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے، یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی ہے؟ مسجد میں حجرے میں آپ آتے ہیں اور اسی وقت تشریف لے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف نہیں لے کر جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جو جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا بھی جب جواب نہ آیا تو سلمان فارسی کو بھیجا، لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے، لہٰذا آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا۔ یہ سارا احوال سنا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پر آئی اور فرمایا، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنے امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ ان کو معاف فرما کر جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پہ رحم کر، انہیں جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ آپ کا ایک سکین اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اوپر لازم ہے، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، ہاں ہم زیادہ سے زیادہ محبت سے درود شریف پڑھیں، نماز 5 گانا ادا کریں، کیونکہ نماز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ وآخر دعوانا